صفحہ نمبر 14 41 نمبر آیت سے سبق شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم یجزاہ الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى صدق اللہ العظیم۔ کل جو سبق ہم نے پڑھا تھا اس سبق میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور دوسرا اصول اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، یہ کہ نہیں ہے انسان کے لیے الا مگر ما سعی، وہ جس کی اس نے کوشش کی۔ اب اس سے بعض لوگ جو ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں، ایک فرقہ ہے جس کے بہت زیادہ ماننے والے لوگ ہیں، اس کے وہ ایصال ثواب کے قائل نہیں ہیں، اور وہ اس آیت سے دلیل پکڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سعى، کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی، تو جس کی اس نے کوشش کی ہوگی وہی اس کو ملے گا۔ تو اب وہ کہتے ہیں جی کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کے لیے دعا مانگے گا تو اس کی دعا کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہم کہتے ہیں کہ ان کا یہ دعویٰ جو ہے یا ان کا یہ جو نظریہ ہے وہ غلط ہے۔ اگر ایک انسان کی دعا کا دوسرے انسان کو فائدہ نہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کے اندر ایسی دعاؤں کا تذکرہ نہ فرماتے جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے اپنے والدین کے لیے مانگی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے، یہ سورۃ نوح کے اندر آتا ہے، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا مانگی، اے میرے پروردگار مجھے بخش دے، والدی اور میرے والدین کو بخش دے، ولمن دخل اور اس شخص کو داخلہ جو داخل ہوا، بیت یا میرے گھر میں، مومن ہو کر، اس کو بھی کیا، اس کو بھی بخش دے۔ اب دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام نے بھی دعا مانگی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا مانگی، جس کو ہم نماز کے اندر بھی پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اے میرے پروردگار مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی اور مومنین کو بھی، یوم یقوم الحساب، اس دن جس دن حساب قائم ہوگا۔ تو اگر ایک انسان کی دعا کا دوسرے انسان کو فائدہ نہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی ایسی دعاؤں کو قرآن کے اندر اپنے کلام کے اندر ذکر نہ کرتے۔ ایسے ہی ہم جنازہ پڑھتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ مسلمان کا مسلمان پر ایک بہت بڑا حق ہے، حق المسلم علی المسلم خمس، مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں، ان میں سے ایک بڑا حق کیا ہے، جنازہ ادا کرنا۔ تو جنازے میں کیا ہوتا ہے، ہم دعا مانگتے ہیں، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا۔ دیکھیں اگر شریعت کے اندر یہ چیزیں جائز نہ ہوتی یا ان کا کسی دوسرے کو فائدہ نہ ہوتا تو پھر ہمیں اس بات کا حکم نہ ہوتا۔ اب وہ اس آیت سے دلیل پہ کرتے ہیں، کہتے ہیں جی انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ اب ہم بھی اسی آیت کو دلیل پہ کرتے ہیں
ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ اب ایک آدمی شادی کرتا ہے، اس کی اولاد ہوتی ہے، وہ اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے، اس کو اچھی تعلیم دیتا ہے۔ اب اس کی اولاد جب بڑی ہوتی ہے تو اس کے لیے دعا مانگتی ہے، تو یہ کس کی کوشش کا نتیجہ ہے؟ اس آدمی کی کوشش کا نتیجہ ہے جس نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی ہے۔ اور اسی طرح ایک استاد ہے، قرآن پاک پڑھانے والا ہے، وہ اپنے شاگرد کو قرآن پڑھاتا ہے، تو اب شاگرد جو ہے وہ نیک بنتا ہے، تو اس کے لیے دعا مانگتا ہے، تو یہ کس کی کوشش کا نتیجہ ہے؟ استاد کی۔ میں پڑھا رہا ہوں، مجھ پر میرے استاد صاحب نے کوشش کی اور مجھے پڑھانا آیا۔ اب کوشش تو ان کی ہے، میں پڑھا رہا ہوں ان کی کوشش سے۔ تو اس آیت سے ہم بھی دلیل پکڑتے ہیں کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی ہے۔ میرے اساتذہ کرام نے مجھ پر کوشش کی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس کوشش کا صلہ ان کو ضرور عطا کریں گے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ایک آدمی کی دعا جو ہے وہ دوسرے آدمی کو ضرور فائدہ دیتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، کہ بے شک اس آدمی کی کوشش ان قریب اس کو دکھائی جائے گی۔ اب جو پڑھانے والے ہیں، قرآن پاک پڑھانے والے ہیں، وہ دنیا سے چلے گئے۔ اب ان کی کوشش سے جتنے بھی پڑھا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت والے دن ان کو دکھلائیں گے کہ یہ تیری محنت تھی، یہ تیری کوشش تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کوششوں کا اجر بھی ان کو ضرور عطا کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ثم، پھر یجزاہ، بدلہ دیا جائے گا الجزاء، بدلہ الاوفا، پورا پورا، پھر ان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وہ انسان جس نے نیکی کا کام کیا اس کو اس کی نیکی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور جس نے برا عمل کیا اس کو اس کی برائی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا ہے ثم یجزاہ، پھر اس کو دیا جائے گا الجزاء، بدلہ الاوفا، پورا پورا۔ وَأَنَّ، اور بے شک اِلیٰ رَبِّکَ، آپ کے رب کی طرف ہی المنتہا، انتہا ہے۔ اے انسان تو اس بات کو جان لے کہ تیری انتہا رب کی طرف ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے پیدا کیا، دنیا میں بھیجا، اور تجھے لوٹنا بھی اسی کی طرف ہے۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَا، تیری انتہا اسی کی طرف ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور بے شک ہم اللہ کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں، تو ہماری انتہا بھی اسی کی طرف ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَنَّهُ، اور بے شک وہی، ہوا وہ ہے، اضحکا، جو ہنساتا ہے، وَأَبْکَا، اور رلاتا ہے۔ ہنساتا کی سے ہے؟ جس کو دنیا مل گئی، دنیا کی محبت میں وہ پڑ گیا، دنیا کی خوشیاں مل گئی، تو کیا ہے، وہ دولت ملنے کی وجہ سے یا دنیا ملنے کی وجہ سے ہنستا ہے کہ مجھے اتنا کچھ مل گیا ہے، اور رلاتا ہے، غم دے کر وہ رلاتا ہے، یعنی خوشیاں دے کر وہ ہنساتا بھی ہے اور غم دے کر وہ رلاتا بھی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَنَّهُ، اور بے شک وہ، ہوا وہ، اماتا، مارتا ہے، وَأَحْيَا، اور زندہ کرتا ہے۔ مارنا اور زندہ کرنا یہ اسی کا کام ہے، اسی کے اختیار میں ہے، اس کے علاوہ کوئی یہ کام نہیں کر سکتا۔ جس کو اس نے پیدا کیا ہے اس کو ضرور مارے گا، اور جس کو اس نے مار دیا اس کو دوبارہ وہ قبر سے اٹھائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنَّهُ، اور بے شک وہ، خالقہ، اس نے پیدا کیا، الزوجین، جوڑا، الذکر، نر بھی، والانثی، اور مادہ بھی، من نطفتین، ایک نطفہ سے، اذا تمنا، جب وہ ٹپکایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس نے ایک نطفہ سے کیا پیدا کیا؟ اپنی قدرت سے مرد بھی پیدا کیے اور عورتیں بھی پیدا کی، لڑکے پیدا کیے اور لڑکیاں بھی پیدا کی۔ یہ کس کی قدرت سے ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس بات پر قادر ہیں کہ وہ نر بھی پیدا کرتے ہیں اور مادہ بھی پیدا کرتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَنَّ، اور بے شک، علیہ، اسی پر ہے، اسی کے ذمہ ہے، النشأۃ الاخری، دوسری مرتبہ اٹھانا۔ دوسری مرتبہ اٹھانا بھی کس کے ذمہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ ہے۔
وہی دوبارہ اٹھائے گا۔ جس نے پہلے پیدا کیا ہے وہ مارے گا اور پھر مار کر انسان کو دوبارہ وہ اٹھانے پہ قادر ہے اور وہ اٹھائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنَّهُ، اور بے شک وہ ہوا، وہ وہی ہے اغنا جس نے غنی کیا، وَأَقْنَا اور محتاج بنایا۔ مال کون دیتا ہے؟ اللہ ہی مال دیتے ہیں، اللہ ہی غنی کرتے ہیں۔ وَأَقْنَا اور محتاج، یہاں پر وَأَقْنَا اس کے دو معنی لیے جاتے ہیں۔ وَأَقْنَا اور اسی نے محتاج بنایا، اسی نے فقیر بنایا۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اقنا کنیت ان کی جمع ہے، یعنی کاف کے نیچے زیر ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے ڈھیر مال، بہت زیادہ مال۔ تو پروردگار وہ ہے جس نے غنی کیا اور ڈھیر مال، اس کا معنی مراد لیں تو وہ اقنا اور اس نے ڈھیر مال دیا۔ وہی ہے جس نے غنی کیا اور وہی ہے جس نے ڈھیر مال دیا۔ فرمایا وَأَنَّهُ اور بے شک وہی ہے، ہوا وہی جس نے رب الشعراء، وہ جو شعراء کا پروردگار ہے، شعراء کا رب ہے، بے شک وہ ہوا وہی رب پروردگار ہے الشعراء، شعراء کا۔ شعراء کیا ہے؟ یہ قطب ستارے کے قریب ایک ستارہ ہے۔ اب لوگ جو ہیں اس کی پوجا بھی کرتے ہیں، لوگ اس ستارے کی پوجا بھی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یہ لوگ جس ستارے کی پوجا کرتے ہیں وہ اس بات کو نہیں جانتے کہ اس ستارے کا رب بھی ہے۔ وہ شعراء کی پوجا تو کرتے ہیں لیکن شعراء کے پروردگار کی پوجا نہیں کرتے، اس کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَنَّهُ اور بے شک وہی ہے اہلکا جس نے ہلاک کیا عادن الاولیٰ، عاد اولیٰ کو۔ عاد اولیٰ سے مراد حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلایا، اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا اور جس نے اللہ کے رسول کا انکار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ باغی تھے اور باغی لوگ جو ہیں وہ ہلاکت سے بچ نہیں سکتے۔ اللہ نے فرمایا وَأَنَّهُ اور بے شک وہی ہے جس نے اہلکا ہلاک کیا عادن الاولیٰ، عاد اولیٰ کو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ قوم سمود، قوم نوح اور ایسی قوموں کا تذکرہ فرما رہے ہیں جن قوموں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیسے تباہ کیا، انشاءاللہ اس کو ہم کل پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں اپنے کلام کی تلاوت کرنے والا، اس کو سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔